السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ سورہ البروج کی ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور موضوع مضمون کیا ہے، اس کا مختصراً ہم مطالعہ کر کے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ البروج، بروج کے معنی ہوتے ہیں قلعے کے، محل کی، یا ایسی جگہ جہاں جسے کہ گھیرے میں لی جا سکے، گھیرے میں لی جا سکے۔ پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس زمان نزول کے متعلق اس کا مضمون خود یہ بتا رہا کہ یہ سورہ مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم اور ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا، اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ اس کا زمان نزول ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کا موضوع کفار کو اس ظلم اور ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا، اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود اللہ کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر گر کر جان دے دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، جیسے اصحاب کہف، انہوں نے ایمان کی خاطر جو ہے اپنا گھر بار، رشتہ دار، تجارت، مال، متاع، تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ نکل چکے تھے، رومی ریاست سے نکل چکے تھے۔ ایسا ہی معاملہ ان کے سامنے بھی تھا۔ یہ لوگ جو ہے ایمان کی خاطر اپنے آپ کو اس آگ کے گڑھے میں ڈالنا پسند کیا، یعنی ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور کتنی قربانی اس جسے دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگائیں۔ تو پھر ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح بھی اہل ایمان کو چاہیے، آج کے دور میں بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں، مگر ایمان کے راستے سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس اللہ کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں، وہ سب پر غالب ہے، اللہ سب پر غالب ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے،
اور وہ دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے، بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے چرکے دینے کی شکل میں بھگتنی پڑے۔ اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون اور سمود کے پاس تھے۔ ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہو، جس کے جھٹلانے پر تم تلے ہوئے ہو، اس کی ہر بات اٹل ہے۔ قرآن مجید کی ہر بات اٹل، سچی، پختہ، بہترین ہے۔ وہ اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلے نہیں بدل سکتا۔ چھوٹی سی صورت ہے، عقیدے کے حقائق اور ایمانی تصورات کی اساسیات سے متعلق اہم امور پیش کرتی ہے۔ اس کی عبارت سے جو معنی و حقائق بظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے ماورا اس ایسے انوار پھوٹتے ہیں جن کی روشنی دور دور تک جاتی ہے، یہاں تک کہ سورت کی ہر آیت اور بعض اوقات ہر لفظ ایسے دریچے باز کرتا ہے جس سے ہم حقیقت کی دور دراز دنیاؤں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس صورت میں مومنین کو جنت اور اس کے اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ان پر واضح کیا گیا ہے کہ جس اللہ کے راستے میں وہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں وہ قادر مطلق، فعال اور اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہے۔ انہیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ شدید ترین حالات اور مصائب میں بھی انہیں حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے، جس طرح اصحاب الاخدود آگ میں کود گئے مگر انہوں نے حق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس سے قبل بھی بڑی بڑی صاحب جبروت قومیں اس کے عذاب سے ہلاک ہو چکی ہیں، اور آخرت میں اس نے دشمنان حق کے لیے جہنم اور شدید آگ کا عذاب تیار رکھا ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کا پس منظر۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب ہم صورت کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے پہلی آیت میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ اصل الفاظ ہیں ذات البروج، یعنی یہ برجوں والے آسمان کے۔ مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم حیت کے مطابق آسمان کے 12 برج لیے ہیں، اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، ضحاک اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ تو اس طریقے سے محدثین وغیرہ اور جو ہے یہ لوگوں نے معنی لیے ہیں۔ تو قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا گیا ہم سے؟ دوبارہ پیدا ہونے کا وعدہ کیا گیا، اور روز قیامت کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق میں وہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اور وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کے، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا
اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ یہ مجاہد، اکرمہ، ضحاک، ابن نجی اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے۔ تو دیکھنے والے نے کی اور دیکھی جانے والے چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے ہیں، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہاں تک آیت نمبر 7 ہے۔ اب اس کی تفسیر تھوڑی طویل ہے، لیکن ہے بڑی سبق آموز، اور ہم جس سے جو ہے بہت عبرت لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس آیت کی اور تفسیر میں مفسر جو لکھتے ہیں، گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کی جلنے کا تماشا دیکھا۔ کتنا بھیانک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور انسان کیسے کیسے حرکات کر رہا ہے، کہ لوگوں کو زندہ جلا دینا، اور دوسرے کیا ہے وہ شیر کے سامنے چھوڑ دینا، کیسے بھوکے رکھنا، کیسے کیسے سزائیں یہ لوگ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایسی سزائیں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اور اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی، ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا، تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی، اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ یہ پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی گرفت سے یہ حقیر اور ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی دادرسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا، یعنی ظالم کیسی حرکت کرے، ان بے بس مسلمانوں کا جو ہے ان کو آگ میں ڈال کر اس کا تماشا دیکھتے رہے، کہ اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی قبر کس طرح لی جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، لہٰذا ہمارے اندر خلوص اور اخلاص جو ہونا بہت ضروری ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت صہیب رضی اللہ رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً پیروان مسیح علیہ السلام ہیں ان سے تھا، ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کی کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخرکار لڑکے نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔
چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ ارشاد بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے ہم بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ تو مسلم، نسائی، ترمذی، تین احادیث کی کتابوں کے اندر جو اس کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ